یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورت واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورت واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورت واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ بریلی شریف کے دائیں بائیں طاعون کا مرض پھیل گیا تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے منہ میں بھی کچھ گلٹیاں نکل آئیں، تو بعض لوگوں نے کہا شاید آپ کو بھی طاعون ہو گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو سب سے بہترین طبیب تھا وہ لایا گیا، اس نے میرا منہ دیکھ کے گلٹیاں دیکھ کے کہا خو آپ کو تو طاعون کا مرض ہو گیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے مجھے ساری بیماریاں لگ سکتی ہیں، یہ نہیں لگ سکتی۔ اس نے کہا حکیم میں ہوں کہ آپ ہیں؟ فرمایا نہیں آپ ہی ہیں، پر یہ بیماری مجھے نہیں لگ سکتی، یہ مجھے ہو نہیں سکتی۔ اس نے اصرار کیا تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو کہنے لگے میاں تو جو مرضی کر لیکن مجھے طاعون کا مرض نہیں ہو سکتا، یہ بات طے ہے۔ وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب طاعون کی جو گلٹیاں ہوتی تھی نا وہ بڑے بڑے مہینوں نہیں جاتی تھی، تکلیف رہتی تھی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے اسی رات نا تھوڑی سی کالی مرچوں کا صفوف بنایا اور مسواک میں رکھ کے جب منہ کے اندر چھڑکا تو تھوڑا سا خون نکلا اور میرا منہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ سویرے میں نے کہا بلاؤ نا اپنے حکیم کو جو کہتا تھا طاعون ہو گیا ہے۔ تو لوگ کہنے لگے حضور آپ کو ویسے کیسے پتا تھا طاعون نہیں ہے؟ فرمانے لگے پتہ اس طرح تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کسی مریض کو دیکھ کے پڑھ لو الحمدللہ الذی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ حضور نے فرمایا کسی بیمار کو دیکھ کے، مصیبت والے کو دیکھ کے یہ دعا پڑھو، تم اس مصیبت میں شکار نہیں ہوں گے۔ فرمانے لگے میں نے طاعون کے مریض کو دیکھ کے دعا پڑھ لی تھی، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، چاند گر سکتا ہے، سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، پر مدینے والے محبوب کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ روزے کے ٹائم اذان تک کھانا پینا چاہیے یا اعلان ہو جائے تو بند کر دینا چاہیے؟ یہ جو اذان ہوتی ہے یہ روزہ بند کرنے کے لیے نہیں ہوتی، اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، وہ سارا سال ہوتی ہے۔ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ اور کسی وقت مولوی صاحب کی آنکھ 10 منٹ لیٹ بھی کھلتی ہے تو لیٹ بھی ہوتی ہے اذان۔ اذان کا روزے سے کوئی تعلق، روزے کا ٹائم سے تعلق ہے۔ جب اعلان ہو جائے نا بند کر دو تو لہذا روزہ وہیں پہ بند کرنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، میں نے ایک شخص کو مسجد میں ایک دن مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگا جی میرے تے ابا جی کہنے نے بڑیاں بانگاں ہونیاں نے اجے تو کھاندہ رہو۔ مجھے نہیں پتا، مجھے پہلی دفعہ اس دن پتا چلا۔ وہ کہنے لگے مینوں ابا جی آکھیا اوے بڑیاں بانگاں ہونیاں نے، کہتے اجے پہلی ہوئی ہے، تو اینڈ والی تک کھا۔ او خدا کے بندو، روزے کا اللہ نے حد بننا مقرر فرمایا ہے تو آپ حد میں رہیں گے، بے حد۔ اب تو کیلنڈر ہیں اور آپ ٹی وی پہ یوں پٹیاں چل رہی ہیں، یہ ٹائم ہے، جو اخبار چھپ کے آ جائے گا اس پہ کل کا ٹائم لکھا ہوگا، کس چکر میں آپ؟ اور بہت سارے ٹاؤن ایسے ہیں، سوسائٹیاں ایسے ہیں جن میں اذان کی آواز ہی نہیں جاتی گھروں میں، 3-3 4-4 پورش، تو وہاں آپ کیا کریں گے؟ تو اذان کا نماز سے تعلق ہے، روزے سے تعلق نہیں ہے۔ تو کئی دفعہ اذان دیر سے دی جاتی ہے، اذان دیر سے۔ اچھا پھر بڑے مزیدار ہیں لوگ، میں نے اگلا سپارہ شروع کرنا ہے پر بات آ گئی تھی، مکمل کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ بڑے مزیدار ہیں، رمضان میں سحری کے لیے پوچھتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اعلان پہ بند کرنی، ہم نے تو اذان پہ، تو روزے میں اعلان پہلے ہوتا ہے، اذان بعد میں ہوتی ہے۔ جب افطار ہوتا ہے تو پھر
پہلے اعلان ہوتا ہے، پھر وہ اس لیے پہلے اعلان ہوتا ہے کہ چلو اعلان کرنے والا بیچارہ بھی کھول لے روزہ، تو روزہ کھول کے 5-7 منٹ کے بعد اذان دیتا ہے نا، اتھے نہیں بندے مسئلہ پوچھتے تو یہ اعلان تے نہیں، اساں تے بھائی بانگ تے ہی کھولنا ہے۔ پوچھا کبھی کسی نے تو یہ کیوں ایسے کام کر، جن کا وجود کوئی نہیں، وہاں کوئی اور بات اور یہاں کوئی ہے نا عجیب بات۔